اب بغیر کسی تاخیر کے جو ہمارے بچوں نے کام کیا ہے، بہت محنت کی ہے، مختلف پروجیکٹس جو بنائے ہیں، تو آپ لوگ ان کو جا کے دیکھیں، ان کی جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کو اپریشیٹ ضرور کریں. لیکن اس سے پہلے میں سر سلیم خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے ایجوکیشن ایکسپو کے جو اغراض مقاصد ہیں، اس کے جو مراحل ہیں، وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو سلیم خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بچوں کے بیل سرپرست میرے میڈیا سے آئے ہوئے بھائی، میرے پیارے بچوں، السلام علیکم. آج کا دن ان بچوں کے لیے انتہائی اہم ہے. یہ اصل میں ایک نئی روایت پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج کے اسٹاف نے قائم کی اور انشاءاللہ یہ گائیڈ لائن بنے گی. ایک روایتی ایکسپو کے حوالے سے یہاں پہ بھی ہوتی رہی، تمام اداروں میں بھی ہوتی رہی. اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ٹوٹلی کریکولم بیس ہے. کریکولم ایک ڈاکومنٹس تیار کرتی ہے گورنمنٹ. یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے سر بیٹھے ہیں اور میرے بھائی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بھی ملک کے ماہرین، کسی ملک کے ماہرین بیٹھتے ہیں اور انہوں نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آنے والی نسل کیسی تیار کی جائے، کہ اگلے 50-100 سالوں میں ہمیں کس ذہن کے افراد چاہیے اس ملک میں، تو اس کے لیے ایک ڈاکومنٹس بنایا جاتا ہے کہ اس کو کریکولم کہتے ہیں. اور کریکولم کی بیس پہ پھر بکس لکھی جاتی ہیں. اور وہ بکس بچوں کو اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں اور اس سے پھر ظاہر ہے وہ ذہن، وہ سوچ والے لوگ، وہ افراد معاشرے میں ہوتے ہیں. 2006 میں ہمارا کریکولم چینج ہوا. اس کے بعد آج تک اس کے اوپر ہمارے بچے وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں جو لکھی جاتی ہیں، وہ گائیڈ لائن. اکثر آپ نے فیلڈ میں دیکھا جو بچے او لیول، اے لیول کرتے ہیں، ان کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کنسیپٹ کلیئر ہوتی ہیں اور وہ ان بچوں سے، ہمارے اداروں میں پڑھنے والوں سے، حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے. صرف چھوٹا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کریکولم بیس ان کی پڑھائی ہوتی ہے، کنسیپٹ کلیئر ان بچوں کے ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دیا جاتا ہے. ہمارے جو بورڈ ایگزامینیشن سسٹم ہے، خرابی اس میں ہے. بچے الحمدللہ ہمارے زیادہ تیز ہیں. تو 4-5 سالوں سے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے اسٹاف دن رات، گرمیوں کی تمام چھٹیوں کا دن اس پہ لگانا، اس کے مطابق سب کچھ الحمدللہ ریٹن کام تیار کیا. پچھلے سال سے ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا. اس میں ٹیچرز کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور بچے کے اوپر بوجھ کم ہوتا ہے. اور اس حصے میں ابھی جو ایکسپو کا انعقاد ہے، یہ 3 دن ہمارے ہو چکے. اس میں سب سے بڑا فائدہ، اور ایک کوسچن جو اکثر سرپرستوں ذہن میں، جی سال کا آخر ہے، ڈیٹ شیٹ مل چکی اور اس وقت ایکسپو. اصل میں یہ جو ایکسپو ہے یہ ہوتی اس وقت ہے جب بچے اپنی کتاب پوری ختم کر لیں، کورس کور کر لیں، کیوں یہ کورس کے حوالے سے ہے، باہر کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے.
سبجیکٹ بیس ہے. تو ہر پہلے جرنل سبجیکٹ بچوں کو دیے گئے, ان میں سے سلیکٹ کیے گئے اور بچے خوشی خوشی اس میں لگے رہے, اور 1 ماہ ہو گیا. کیونکہ نارملی جب کورس ختم کیے جاتے ہیں تو جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا روایتی انداز, ٹیچر بھی جائے, بچے بھی کہتے ہیں جی یاد کر رہے ہیں, ٹیچر بھی کہتے ہیں, اس طرح وقت گزرتا جاتا ہے. تو اس میں بچوں کی دلچسپی, کیونکہ گزشتہ 10 سالوں میں جتنی دنیا میں تبدیلی آئی ہے گزشتہ 100 سال میں وہ نہیں آئی. تو جب تک ادارے موجودہ جدید رجحانات کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو آنے والی نسل ہماری پیچھے رہ جائے گی. کیونکہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان میں ہی بہت سارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں, ان میں سے ہی بہت سارے چیف جسٹس ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, کیونکہ ان کے ماتھوں پہ بھی نہیں لکھا تھا. جس نے محنت کی, جس نے کوشش کی, جس کو موقع ملا وہ کر گیا. تو انہوں نے ہی آگے چل کے اپنے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. تو اس لیے ہم نے بھی کوشش کی, اور اس کی ایک کوشش کی ایک جھلک ہے کہ بچے کا وہ انشاءاللہ کنسیپٹ کلیئر ہوں گے. اب ہم نے وہ سٹیپ الحمدللہ اٹھایا جو 19 سال سے ہم کام کر رہے تھے, اس تجربے کا نچوڑ کیا. ہم نے بیگ لیس اسکول سسٹم کا آغاز کیا, اور آپ نے دیکھا بھی کہ اس کے اوپر ہم نے اس وجہ سے فرسٹ بیگ لیس اسکول اس وجہ سے لکھا کہ پورے پاکستان میں پہلا بیگ لیس اسکول ہے جو 19 سال سے چل رہا ہے, پری اسکول میں بغیر کتاب کے, الحمدللہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے نیا سیٹ اپ لگایا. ابھی انشاءاللہ 20-25 تاریخ سے وہاں پہ ایڈمیشن شروع کریں گے, پری اسکولنگ سسٹم, اور پورے پاکستان کے لیے گائیڈ لائن ہوگا. کچھ ماہرین بھی آ رہے ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے. تو آج ہمارے بچوں نے تو اس لیے تو اس کو وہ سٹارٹ لیا, کیونکہ ایکسپو ہے, سرپرست بھی سمجھتے ہیں, پھر میل سرپرست ظاہر اب آپ بھی آئے اپنے بچوں کی خاطر, اپنے کام چھوڑ کے اور درمیان میں سے ٹائم نکال کے آئے, خوشی ہوئی. اس طرح سارا دن یہ سلسلہ جاری رہے گا. ساتھ ہی ہم نے یہ ایکسپرٹ سٹی ساؤنڈ سسٹم کی خدمات حاصل کی یاسر صاحب کی, کہ پیرنٹس کو جو باہر ہیں ان کو یہ گلہ ہوتا ہے ہمارے بچے کی ویڈیو, سابقہ دوار میں ہم سے یہ چیزیں ہوتی رہی. تو انشاءاللہ ہر بچے کا کلپ بنے گا, اس کو ملے گا, تاکہ بچے کی بھی حوصلہ افزائی ہو. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو کانفیڈنس کے حوالے سے آپ خود بچے کا جائزہ لیں گے, کسی بھی بچے کو آپ, سب بچے آپ کے, ان کو اپریشیٹ کرنا, ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہمارا فرض بنتا ہے. تمام بچے, ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے پوچھیں, بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سے پوچھا جائے. انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے اور ٹوٹلی یہ الحمدللہ ان کے کانسیپٹ کلیئر ہیں, اور یہی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم پہ کام ہوا. اس کنسیپٹ بیس پہ ان کا کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ 1-2 سال جب اس میں بچے چلیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ کسی بچے کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کون سا ٹیسٹ دینا ہے اور کہاں پہ دینا ہے. کیونکہ ہمارا جو آپ نے دیکھا بورڈ میں ٹاپر بچے آگے جا کے انٹری ٹیسٹوں میں رہ جاتے ہیں, کتنے نمبر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے, ان کی بیس نہیں ہوتی, وہ کریکولم بیس کام نہیں ہوتا. وہ ایک رٹا سسٹم ہوتا ہے, اس پہ جس بچے کا اچھا رٹا ہے, جس بچی کا اچھا رٹا ہے وہ نمبر لے لیتی ہے. تو ہم یہ نمبروں والا سلسلہ نیکسٹ جو سیشن ہے یہ پوزیشن والا وہ بھی ختم کر رہے ہیں, تاکہ سارے بچے ایک نمبر سے. آخری بات, کیونکہ ابھی ایگزام ہونے والا ہے, تو آپ سرپرستوں سے بھی کہ کبھی بھی 2, 4, 5 نمبر کم آنے سے بچے کو نہ ڈانٹیں. اس کے اندر خدا داد صلاحیتیں موجود ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے وہ بچے وہ کر کے وہ بول کے آپ نے دکھائیں جو آپ نے سوچا بھی نہیں. ہر بچے کے اندر خدا داد صلاحیتیں ہیں. پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھیں, ضروری نہیں کہ ٹاپر بچے ہی کامیاب ہو, نارمل بچے بھی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اور زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. اس لیے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور یہ ایجوکیشنل ایکسپو جو ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچے کے کانسیپٹ کلیئر ہو. کریکولم بیس ہم نے کی. یہاں پہ تمام کیمپسز کی پرنسپل صاحبان, ان کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے محنت کی, انہوں نے بچوں کو اپنا ٹائم دیا,
اسکول ٹائم کے بعد بیٹھے محنت کی، اور یہ 2-3 اعزازات جس کی شہین اقبال صاحب نے بات کی کہ ہمارے بچوں نے تلاوت میں احتشام اور سیف اللہ، انہوں نے الحمدللہ اوپن مقابلہ ہوا، یہ صرف پرائیویٹ اسکولوں کا مقابلہ نہیں تھا جس میں مدرسے کے بچے بھی تھے، ان کے ساتھ مقابلہ کر کے تلاوت میں ڈسٹرکٹ میں پوزیشن حاصل کی۔ پھر اس کے بعد صوبائی سطح پہ اپنے ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کی، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، کیونکہ نارملی تلاوت میں ظاہر مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا مقابلہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کی سٹارٹ سے ہی وہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے، لیکن میں ان کے ٹیچرز کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں، قاری صاحب نے محنت کی، ان بچوں کے والدین نے ساتھ دیا، بچوں نے محنت کی، اور صوبائی سطح پر تمام گورنمنٹ، پرائیویٹ اور مدرسے کے بچوں کے ساتھ مقابلے میں صوبائی سطح تک یہ بچے پہنچے۔ ہمارا عماد نسیم، یہ ہمارے صوبے کے لیے اعزاز ہے، عماد نسیم نے تلاوت میں جو پی ٹی وی کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں بھی اسکول کے بچوں کو ہونا لازمی نہیں ہے، وہ ایج لمٹ ہے اس کے اندر، چاہے وہ مدرسے کا بچہ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول سے بچہ ہے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول کا بچہ ہے، وہ ایج کے اندر ہر ایک ایسا لے سکتا ہے۔ کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پہ یہ مقابلہ، تو ڈسٹرکٹ ہری پور میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد ہمارے صوبے میں وہاں پہ صوبائی سطح کا تمام ڈسٹرکٹ کے جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر تھے ان کے ساتھ ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کی، الحمدللہ آپ کے اس بچے نے صوبے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر پہ مقابلہ ہوا، پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے جو ٹاپر بچے تھے ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، تو وہاں پہ اس صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے الحمدللہ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اور اس سے اور مبارک عظیم سعادت کیا ہوگی جس ذات کے لیے کل کائنات بنی، اس کی تعریف میں بچہ اس مقام پہ پہنچے، اس کے والدین خوش قسمت ہیں، وہ ادارہ خوش قسمت ہے، وہ معاشرہ خوش قسمت ہے جس سے یہ بچہ ابھرا اور اس نے پاکستان سطح پہ اپنے علاقے کا نام روشن کیا۔ میتھمیٹکس کا ہمارا مقابلہ، ہم اکثر بچوں کو مختلف مقابلوں میں بھیجتے ہیں۔ پچھلے سال پاکستان بھر میں جو اس میں بھی تمام ادارے ہوتے ہیں جو ایلیٹ کلاس کے آپ جن کو کہتے ہیں، جس طرح سے بیکن اور سٹی، ان کے تمام کے بچے وہاں پہ جاتے ہیں، تو پچھلے سال پارس ترک فاؤنڈیشن یہ مقابلہ کرواتی ہے، تو پاکستان میں سب سے زیادہ جس ادارے کے بچے تھے وہ پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج تھا۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں ان والدین جن کی خواہش تھی، جنہوں نے ساتھ دیا، جنہوں نے اور بچوں کے ان ٹیچرز کو مبارکباد پیش کر، انہوں نے چھٹی کے بعد بھی بچوں کو بیٹھ کے تیاری کروائی، اور پاکستان کی سطح پہ تمام بچوں کو سرٹیفکیٹ ملے، پوزیشنیں آئیں۔ اور اس سال ہمارے حسن عبدال کیٹ کالج میں ہمارے بچوں کا مقابلے کا امتحان ہوا، تو وہاں پہ ہمارے بچے نے جو ابھی آپ کے سامنے اس کا سرٹیفکیٹ بھی یہاں ایک لپ بھی موجود ہے، تو پاکستان کی سطح پہ ہمارے بچے کی تیسری پوزیشن آئی، سیکنڈ پوزیشن آئی، وہ بھی بیٹھا ہے، اس سے بھی آپ پوچھیں۔ تو یہ میتھمیٹکس میں تو الحمدللہ جو موقع ہمارے بچوں کو ابھی نیکسٹ ایئر انشاءاللہ سائنس کا ایک مقابلہ ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ بھی ہم نیشنل سطح پہ ہمارے بچے جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ بیس وہی ہے میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کی جنہوں نے محنت کی، اور یہ کریکولم بیس جو ہم نے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ او لیول اے لیول پڑھنے والے بچوں میں آپ کے اس بچے نے پوزیشن لی، یہ اپنے علاقے کے لیے اعزاز ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو ان کے والدین کے لیے، اس بچے کے لیے بھی بھرپور ہم کلیپنگ کریں انشاءاللہ۔
ان تمام بچوں کے لیے ہم ایک پروگرام کریں گے، اس میں ہم ان کو اسپیشل وہ سرٹیفکیٹس ہیں انشاءاللہ دیں گے، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، اور امید رکھتے ہیں کہ آپ والدین ہمیشہ کی طرح ادارے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور آج جو پروگرام ہے ابھی اس کو آپ دیکھیں، بچوں سے پوچھیں، بچوں کا جائزہ لیں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کا اور حوصلہ بڑھے، اور یہ ہر جگہ پہ اسی طرح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کسی کے چہرے پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اس کے اوپر خوف نظر آئے۔ یہ ان بچوں کی تربیت ہے جو کی جاتی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم بچوں کے کالے حرفوں سے زیادہ ان کی تربیت کو فوکس کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لازمی کام چھوڑ کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے، اور ان بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو اس کے بعد ظاہر ہے بہت ساروں نے فون کر کے ٹائمنگ پوچھی، تو ان کو ہم نے 2 بجے تک ٹائم دیا۔ ظاہر ہے ہر بندہ ڈیوٹی پہ کام پہ ہے تو درمیان میں سے آئیں گے۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔